حالات حاضرہ کے مطابق میں نے ایک عالم دین کے علم کے میدان میں قدم رکھنے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس میدان میں دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کے موقع پر یہ میں نے کچھ گزارشات پیش کرنا ضروری سمجھا ہے، مناسب سمجھا ہے کہ میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ دین کا کام کرنے کے لیے میدان میں لانچ ہوا ہے، اور ایسے موقع پر ان کو ایسی گزارشات پیش کر دی جائیں تاکہ یہ مضبوط ہو کر دین کا کام کر سکیں اور ظاہری اور باطنی علوم کو اختیار کریں۔ آپ شریعت کا کام کریں، قرآن کے پابند ہوں، حدیث کے پابند ہوں، اجماع امت کے پابند ہوں، جمہور کے پابند ہوں، یہ پٹا اپنی گردن سے کبھی نہ اتارنا، ورنہ اسی پچھلی ہماری صدی کے اندر جو حشر بہت سارے لوگوں کا ہوا ہے، اللہ آپ کو اس سے پناہ عطا فرمائے، مجھے بھی پناہ عطا فرمائے۔ لوگ پھسلے ہیں تو یہیں سے پھسلے ہیں کہ اجماع اور جمہور کو چھوڑا ہے۔ اجماع اور قرآن بھی وہی ہے جو اجماع نے ہمیں دیا ہے، حدیث بھی وہی ہے جو اجماع اور جمہور نے ہمیں دی ہے، اس لیے میں ان دو پر زور زیادہ دے رہا ہوں۔ اس کو غیر ضروری سمجھنے والے آزاد خیال لوگوں نے ہمیشہ نقصان کیا، اور وہ جس براڈ مائنڈڈ کے دعوے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ایسا نہیں ہے سر، وہ تحقیق جو آزاد تحقیقیں آپ کرتے ہیں شاید وہ کسی اور کے اندر بھی صلاحیت ہو، لیکن ہم نے پھر پھرا کے گھم گھما کے نتیجہ یہی نکالا ہے کہ خدا کی عظمت کی قسم حضور کی امت کی جمہور کا پٹا گدر سے کبھی نہیں اتارنا چاہیے، اور آپ اگر انصاف کے ساتھ آزاد تحقیق بھی کریں گے تو وہ عین اجماع کے خلاف ہوگی، ورنہ آپ کی آزاد تحقیق میں غلطی ہے۔ میں بڑا اہم لفظ بول گیا ہوں۔ آپ اگر انصاف کے ساتھ آزاد تحقیق کریں گے نا، بالکل خوف خدا کے ساتھ، تو وہ بھی جمہور اور اجماع کے مطابق ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق جمہور اور اجماع سے ہٹ سکے۔ اساں پیگ ہکلیاں چاڑ ڈٹھی، سیاں نال ہلارے ہور ہوندے۔ انہیں کبھی بیچاروں کو تصوف کا دعویٰ ہے، کبھی ان بیچاروں کو تجدد کا دعویٰ ہے، کبھی ان بیچاروں کو دوسروں کو جاہل سمجھنے کا دعویٰ ہے۔ جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوتا۔ تم نے 4 بندے ساتھ ملا لیے، کچھ پلان کر لیا، منصوبہ بندی کر لی، اٹکل کر لی، تمہاری طبیعت ذرا اس قسم کی تھی، پولیٹیکل ذہن ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی کئی شاخیں ہیں، کوئی ذہن تنظیمی ذہن ہے، کوئی ذہن شاطر ذہن ہے، کوئی تنظیمی کے لفظ کا حقدار ہے، کوئی شاطر ذہن کہلانے کا حقدار ہے، ہوتا ہے۔ میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میں ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں کانک رہا۔ کسی کو کہیں سے ڈنگ لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کا کسی سے روحانی رابطہ کسی ایسے بندے سے ہو جاتا ہے، بعض بات میں کسی کا خاص میرا واضح اشارہ کسی طرف نہیں ہے، کسی ایسے بندے سے رابطہ ہو گیا جس کے ساتھ تمہیں عقیدت ہوگی، اس کے عقائد کے اندر خود ذرا اصلاح کی ضرورت تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز آئی ہو۔ یہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کا کسی استاد کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو گیا، یا تمہارے اندر کوئی کسی قسم کے بعض کا تنگ نظری کا ٹیکہ کسی نے لگا دی، ہوتی ہیں ساری چیزوں کے اندر ہم نے کیسے گزر اوقات کرنی ہے۔ تیرا گزارا اسلام کے اندر اسی حدیث کے تحت ہوگا جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اسلام کی مین سٹریم ہے، اجماع اور جمہور کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے کون سے ہیں؟ وہ انفرادیات کے راستے ہیں، چھوٹے چھوٹے طبقوں کے راستے ہیں، ذاتی تحقیقات کے راستے۔ فرمایا حضور نے فرمایا ان سب پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہے، اگر کسی کو اپنی تحقیق ڈاڈی آئی ہوئی ہو تو کیا تم پر واجب ہے کہ اپنا تفرد لوگوں پر ٹھونسو؟ تم ہی چپ کر جاؤ، حضور کی امت کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، تشکیک میں کیوں ڈالتے ہو، چلتی ہوئی گاڑی کے راستے میں ہرڈلز کیوں لاتے ہو؟ یہاں بھی آپ اگر قبلہ وہ سطح قلبی سے سوچیں گے تو آپ کا ذہن مانے گا یار جب ہم اختلافات کے معاملے میں اتنے وسیع القلب ہیں تو ان چلتے ہوئے سادے پھولے مسلمانوں کو چلنے دو، ہم ہی نہ بیچ میں کوئی پنگا لیں۔ اگر کسی میں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد ہوگا تو فقیر کی ان باتوں پہ ضرور غور کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی جائیں گی۔ یہ مثلاً کہ اس کے ذہن میں یہ فطور ہو کہ ہمیں سمجھا ہوا کسی نے نہیں ہے، یا اس قسم اس لائن پہ سوچنے والے یہ لوگ ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر۔ ہر بندہ اپنے اپنے دور کا سیوطی ہوتا ہے، سیوطی ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے اپنے دور کے نووی پیدا ہوتے رہیں گے، نووی اصل نووی کوئی نہیں ہو سکتا، اور جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا۔ اور سمجھانے کا حق ادا کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا انداز نرمی کا ہے، ہمارا یہ گفتگو ساری گپ شپ کے انداز میں ہو رہی ہے، پیار محبت کے انداز میں ہو رہی ہے، کسی قسم کا کوئی سخت لفظ نہیں بولا جا رہا، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ 20-25-30 منٹ کی یہ گفتگو ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اگر 3-4 گھنٹے لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میں سے بہت سے دوست ایسے بیٹھے ہیں جو کسی وجہ سے یہاں آ گئے، اس موضوع سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بہت سارے علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، فارغ التحصیل بیٹھے ہیں، دستار بندی والے بیٹھے ہیں، ان کے استاد بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ باتیں عوام کو بھی سمجھ آئیں، اور کچھ اگر ان کے کام کی نہ بھی ہوں تو اس تو ہر ماحول میں ایسا ہوگا، ہر محفل میں ایسا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بات کسی نہ کسی کی سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کرے میں نے جو گزارشات پیش کی ہیں، اللہ اپنے محبوب کے طفیل فقیر کی ان باتوں کو قبول فرما لے۔ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو کی ہے، سر اور حضور کہہ کے بات کی ہے۔ میں بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میری گفتگو کو برداشت فرما لینا، اور ہو سکے تو اس پر مثبت طریقے سے غور فرما لینا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پٹڑی سے نہ اتارو، دیٹس آل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔